السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ مختصر حمد و صلوات کے بعد ذی وقار سامعین اکرام، سورۃ التکویر سے 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ اور تشریح ملاحظہ فرمائیے۔ اور جب زندہ درگور کی ہوئی بچی سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ میں ماری گئی، وہ کس جرم میں قتل کی گئی، اس معصوم بچی کا آخر گناہ کیا تھا؟ ہائے، اس تعبیر میں انتہائی غضب الہی کا اظہار ہے، اور وہ اس طرح کہ سوال خود بے گناہ بچی سے کیا جائے گا کہ تو کس جرم میں ماری گئی ہے۔ ذرا تصور کرے کہ حشر کا میدان ہے اور آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک سب حشر کے میدان میں موجود ہیں، اور معصوم بچی جو زندہ درگور کی گئی تھی اس سے سوال کیا جا رہا ہو کہ تو بتا تیرا جرم کیا تھا، قصور کیا تھا۔ تو جتنے مظلوم ہیں ان تمام مظلوموں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آج جو فلسطین پر ظلم ہو رہا ہے اور جو معصوم بچے بچیاں شہید ہو رہے ہیں، ان کے بارے میں کیا پوچھا نہیں جائے گا؟ فلسطین کے معصوم بچوں اور بچیوں سے پوچھا جائے گا کہ تم بتاؤ تمہارا کیا قصور تھا، تم پر اسرائیل ظالم کی بمباری ہوتی رہی، تم چیختے رہے، شہید ہوتے رہے، اور دنیا بھر کے مسلمانوں میں تمہارا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ اے معصوموں، تمہارا کیا قصور تھا؟ میرے بھائیوں، اس تعبیر میں انتہائی غضب الہی کا اظہار ہے، اور اس میں مجرموں کے لیے شدید زجر ہے۔ وہ تو اپنی شکلوں سے پہچانے جا رہے ہیں۔ یعرف المجرمون بسیماہم، مجرم لوگ اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے۔ ان کے منحوس چہرے بتا رہے ہوں گے کہ یہ ظالم ہے، یہ قاتل ہے، یہ فرعون اپنے اپنے وقت کے فرعون ہے۔ لیکن آج ان مجرموں سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ کتنے معصوم بچے بچیاں، کتنے جوان بوڑھے شہید ہوئے۔ اسرائیل ظالم، یہ وقت کا فرعون، مساجد، مدارس، ہسپتالوں، اسکولوں پر بھی بمباریاں کر رہے ہیں۔ کتنی حاملہ خواتین شہید ہوئی، جسموں کے ٹکڑے اڑا دیے گئے، ماؤں کے پیٹوں کے اندر بچوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے، لیکن مسلمانوں میں کوئی نہیں جو ان سے اس ظلم کا پوچھے، جو انہیں اس ظلم سے منع کرے۔ حالانکہ قرآن نے راستہ بتایا ہے، رہنمائی موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، قل یا اہل الکتاب، فرما دیجئے اے اہل کتاب، اے نصرانیوں، اے یہودیوں، اے اسرائیلیوں، یعنی ان کو مخاطب کرو، دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرو۔ حل تنقمون منا، تم ہم سے انتقام لیتے ہو تو جرم کیا ہے، قصور کیا ہے؟ ہمارا جرم تو بتاؤ، قصور بتاؤ، گناہ بتاؤ، لیکن تم نہیں بتا سکتے۔ ہاں، آ جاؤ، ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ ہمارا قصور کیا ہے۔ الا ان آمنا باللہ، ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، اس وجہ سے تم انتقام لیتے ہو کہ ہمارا ایمان ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر۔ یہ ظالم ایمان سے جلتے ہیں، انہیں بتا دے کہ ہمارا ایمان تو قرآن مجید پر بھی ہے، اور تورات، انجیل، زبور اور تمام صحیفوں پر ہے۔ وما انزل الینا وما انزل من قبل، اور جہاں تک تمہاری بات ہے تو تم کان کھول کر سن لو۔ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، کہ بے شک تم میں اکثر فاسق ہے، تمہارے اکثر باغی ہے۔ دہشت گرد تم ہو، نہتے لوگوں پر بمباری کرنا یہ دہشت گردی نہیں تو اور کیا ہے؟ ذی وقار سامعین اکرام، آج غزہ پر، فلسطین پر کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ واللہ ہماری زبانیں انہیں بیان کرنے سے قاصر ہیں، ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں جو اس دکھ درد کا احاطہ کر سکے۔ اتنا ظلم ہو رہا ہے تو کیا کوئی ہے مسلمانوں میں
حقیقی لیڈر جو دشمن کو جواب دے سکے۔ ویسے تو ہر کوئی لیڈری کے دعوے کرتے ہیں، لیکن جب حقیقی معنوں میں لیڈری کا وقت آ جائے تو کوئی لیڈر نظر نہیں آتا۔ اسی لیے خوشحال بابا نے کہا تھا، چھ دستار تڑی ہزار دی، دستار سڑی پشمار دی۔ حقیقی معنوں میں کوئی لیڈر ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ جہاں موقع آئے شیر بننے کا، وہاں بھیگی بلی بن جاتے ہیں۔ کوئی ہے جو کہہ سکے، یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ؟ ہماری بہادری آپس میں ایک دوسرے کے لیے ہوتی ہے، ہم مومنوں کی صفات کے بالکل الٹ ہو گئے ہیں۔ اقبال نے تو کہا تھا، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ لیکن ہمارا حال ہم سب کے سامنے ہے۔ میرے بھائیوں، ابوالکلام نے کہا تھا، مسلمانوں آج تم زلزلوں سے ڈرتے ہو، آج تم کفار سے ڈرتے ہو، ان کے مظالم سے ڈرتے ہو، آج اسرائیل سے ڈرتے ہو جو نقشے میں نظر بھی نہیں آ رہا مگر انتہائی مشکل سے، اور ہر طرف اسلامی ملکوں کے گھیرے میں ہے۔ ذرا نقشہ تو دیکھو، اور اس اسرائیل سے مسلمانوں تم ڈرتے ہو۔ لیکن یاد رکھو اے مسلمانوں، ایک وقت تھا کہ تمہارا وجود خود ایک زلزلہ تھا۔ آج تم اندھیروں سے کانپتے ہو، حالانکہ تمہارا وجود خود ایک اجالا تھا۔ ارے ارے بادلوں نے یہ میلا پانی کیا برسایا کہ تم نے بھیگ جانے کے خدشے پانچے چڑھا دیے، اور وہ تمہارے ہی اسلاف تھے جو سمندروں میں اتر گئے تھے۔ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نچوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ اقبال نے مسلمانوں تمہارے اسلاف کے بارے میں کہا تھا، تمہارے ہی اسلاف تھے جو سمندروں میں اتر گئے، پہاڑوں کی چوٹیوں کو رون ڈالا، بجلی آئی تو ان پر مسکرا دیے، بادل گرجے تو کہکہوں سے جواب دیا، سرسر اٹھی تو ان سے کہا یہ تمہارا راستہ نہیں، خبردار یہ تمہارا راستہ نہیں۔ لیکن ہاں، یہ اب ایمان کی جان کنی ہے کہ شہنشاہوں کے گریبانوں سے کھیلنے والے خود اپنے گریبانوں سے کھیلنے لگے ہیں اور اللہ سے اس درجہ غافل ہو گئے ہیں جیسا کہ ان کا اللہ پر ایمان ہی نہیں تھا۔ میرے بھائیوں، میرے پاس تمہارے لیے نسخہ ہے، نسخہ کیمیا موجود ہے، وہ نسخہ جو برسوں پہلے کا ہے، وہ نسخہ جو کائنات انسانی کا سب سے عظیم محسن انسان لے کر آیا ہے، اور وہ قرآن مجید کا یہ اعلان ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ وآخر الدعوان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔